رب زدني علما رب زدني علما ألف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو پتہ چلا کہ ان کے طعام کے لیے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی ہے۔ تو ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ ایک دم بے چین ہو گئے اور بار بار پوچھنے لگے کہ وہ جو ہمارا غیر مسلم پڑوسی ہے، کیا اس کھانے میں سے اس کا حصہ نکالا گیا ہے کہ نہیں؟ اور اتنی بار پوچھا اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور ہمسایوں کے حقوق کا ذکر اتنی مرتبہ کیا کہ مجھے یوں خیال گزرنے لگا کہ شاید میراث میں سے بھی ہمسائے کو حصہ دیا جائے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم اپنے پروگرام کا اب آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہماری کنٹیسٹنٹ تھیں سیدہ شاہین کامران صاحبہ۔ انہوں نے ہمارے پچھلے ہفتے کے پروگرام میں 5 سوالات کے جواب دیے تھے۔ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. اور اب ہم اپنا پروگرام ان کے ساتھ شروع کریں گے، تو میں دعوت دیتا ہوں شاہین کامران صاحبہ کو کہ ہمارے ساتھ آئیں اور پروگرام کا آغاز کریں۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ بہن کیسی ہیں؟ الحمدللہ تیار ہیں؟ جی بالکل۔ پچھلے ہفتے 5 سوالات کے آپ جواب دے چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور 2 لائف لائنز ہیں آپ کے پاس۔ 5 سوالات کے آپ جواب دے چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ دعا کی تھی کچھ پیچھے بیٹھ کے؟ جی بالکل۔ 1 ہفتے خوب تیاری کی، ٹھیک ہے؟ تیار ہیں؟ الحمدللہ۔ سوال پوچھوں میں آپ سے؟ بالکل جی میری بسم بہن۔ اللہ۔ چھٹا سوال آپ کے سامنے آنے والا ہے اور وہ سوال ہے، دور اسلام میں پہلا جمعہ کون سے محلے میں ادا کیا گیا؟ دور اسلام میں پہلا جمعہ کون سے محلے میں ادا کیا گیا؟ اے محلہ قیس میں، بی محلہ قبا میں، سی محلہ بنی سالم میں، ڈی محلہ بنی کلب میں۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ تاریخ تھوڑی پڑی ہے، پڑھی ہے لیکن اللہ کے نبی کا ہجرت کا وقت ہے۔ بی محلہ قبا میں۔ محلہ قبا میں، بی بی کر دوں اس کو؟ جی کر دیجیے۔ کر دوں؟ کمپیوٹر محفوظ کر لیجئے آپشن بی کو، محلہ قبا میں۔ محلہ قبا کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ مسجد قبا سے پہلے کہا؟ ہاں مسجد قبا سے۔ بتائیں جی کمپیوٹر۔ جواب آپ کا غلط ہے بہن۔ مفتی صاحب ہیں موجود؟ مسجد قباء تو مدینہ منورہ کی مشہور و معروف مسجد ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے ایک مقبول عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ جی جی، تو یہ سب باتیں تو ظاہر ہے مسجد قباء سے متعلق ہیں۔ صحیح جواب ہوا حضرت محلہ بنی سالم۔ بنی سالم۔ میں ذرا سا پھنس رہا تھا محلہ بنی سالم اور محلہ قیس کے اندر۔ صحیح جواب محلہ بنی سالم ہے۔ میری بہن آپ کو بہت مبارک ہو، آپ آئیں۔ آپ یہاں سے 10,000 روپے جیت کے جا رہی ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بہت شکریہ۔ ہمارے علمی ہم سفر تیار ہیں، برق رفتار مرحلہ ہے۔ ہمارے 8 بالکل نئے کنٹیسٹنٹس ہیں اور بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ تیار ہیں جی؟ بالکل، اس طرف بھی اور اس طرف بھی
اور انشاءاللہ العزیز زبردست معاملہ ہوگا. یہ ہمارے ساتھ سفر کریں گے, ایک دینی معلومات کا سفر کریں گے. آپ سب حضرات تیار ہو جائیے. یہ ہمارا برق رفتار مرحلہ ہوتا ہے. اس میں ہم آپ کے سامنے ایک سوال رکھیں گے. اس سوال کی ترتیب اوپر نیچے ہوگی. سوال بہت آسان ہوگا, سوال بہت آسان ہوگا, ترتیب اوپر نیچے ہوگی. اس بے ترتیبی کو آپ نے ترتیب میں لے کر آنا ہے, اور جو سب سے کم وقت میں اس کو ترتیب میں لے کر آئے گا وہ پھر ہماری نشست خاص پہ بیٹھ کر ہمارے ساتھ اس سفر میں آگے چلے گا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ تیار ہیں جی؟ اور ہمارا سوال آنے والا ہے ان کے پاس, اور وہ سوال یہ ہے: تاریخ اسلام کی ان مشہور سلطنتوں کو زمانے کے لحاظ سے ترتیب دیں. اے مغل, بی بنو عباس, سی بنو امیہ, ڈی خلاف راشدہ. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. 9 8 7 6 5 2 1. رک جائیں جی. ہمارے 8 علمی ہم سفر, ان میں سے 4 نے صحیح جواب دیا, اور ان 4 میں سب سے پہلے ہماری بہن حنا فاطمہ صاحبہ نے سب سے پہلے جواب دیا ہے. تشریف لائیے, آپ بیٹھیں گی اس نشست خاص پر. تشریف لائیے. تشریف لائیے. تو ہماری علمی ہم سفر ہماری نشست خاص پر حنا فاطمہ صاحبہ, کیسی ہیں آپ حنا؟ میں ٹھیک. کتنی نروس ہیں؟ بہت ہیں. تھک بھی گئی. اچھا, وہ ایک دفعہ پڑھ لو, حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اچھا, تھوڑی سی میں آپ کو ہمارا جو یہ سفر ہے اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ذرا سمجھا دوں. دیکھو, اس میں بیسکلی 3 منزلیں ہیں, ٹھیک ہے, اور آخر میں پھر ایک بونس سوال ہے. پہلی منزل میں 2 سوال ہیں. پہلا سوال 5000 کا, دوسرا سوال 10,000 کا. ٹھیک ہے, یہ 2 سوال ہوں گے نا. ان 2 سوالوں کو بوجھنے کے لیے ہم آپ کو دیں گے 30 سیکنڈ. ٹھیک ہے, 2 سوالوں کے بعد آپ پہلی منزل پہ پہنچ جائیں گی. پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ آگے جانا چاہتی ہیں یا نہیں. اگر آپ کہیں گی نہیں میں نہیں جانا چاہتی تو 10,000 روپے آپ کے ہوئے. اچھا, یہاں تک کہ آپ 7ویں سوال تک اگر پہنچ گئیں تو آپ کے سامنے آ رہا ہوگا 50,000 روپے ہیں اور عمرے کے 2 ٹکٹ ہیں. ٹھیک ہے, ایک ضروری بات جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس 3 لائف لائنز ہیں. آپ کسی بھی اپنی رفیق کو, کسی بھی اپنی دوست کو فون کر سکتی ہیں سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے. نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ آپ ہمارے یہاں پر رہبر ہیں ہمارے ساتھ, مفتی محمد زبیر صاحب, آپ ان سے مشورہ لے سکتی ہیں, وہ بھی ایک لائف لائن ہے. اور تیسرے ہمارے یہ آڈینس بیٹھی ہے, یہ ہماری مجلس شورا ہے, ان سے بھی آپ مشورہ لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 3 لائف لائنز ابھی ہیں. چوتھی لائف لائن 7ویں سوال کے بعد شروع ہوگی, اور پھر آپ کو میں اس وقت ایکسپلین کر دوں. ٹھیک ہے, مستعد؟ مستعد؟ پوچھوں؟ تیار؟ اوکے. تو پہلا سوال حنا آپ کے سامنے آنے لگا ہے, اور پہلا سوال یہ ہے: کن پیغمبر کا حسن مشہور ہے؟ اے حضرت یوسف علیہ السلام, بی حضرت ایوب علیہ السلام, سی حضرت ابراہیم علیہ السلام, ڈی حضرت اسحاق علیہ السلام. کن پیغمبر کا حسن مشہور ہے؟ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اے حضرت یوسف علیہ السلام. سوچ لو. پکا ہے. یہ تو ایسے تم نے جواب دیا ہے کہ جیسے ہاں ہاں پکی بات ہے. بالکل پکی بات. ہاں, حضرت ایوب کا تو نہیں ہے؟ نہیں, ہاں, ان کا کیا مشہور ہے؟ وہ نابینا ہوئے تھے اپنے بیٹے کی وہ جدائی میں. وہ حضرت یعقوب تھے. ہاں سوری, حضرت یعقوب. اچھا, اے پر پہلے ہم تمہارا وہ لگا دیتے ہیں. ہاں. ٹھیک ہے جی, کمپیوٹر اے کو ورک کر لیجیے ذرا. حضرت یوسف علیہ السلام. ابھی دیکھتے ہیں آپ کا جواب صحیح ہے کہ غلط ہے. آپ کا جواب صحیح ہے, مبارک ہو. 5,000 روپے آپ کے ہوئے, ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک ہو. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے. صبر مشہور ہے. پتہ ہے تھوڑا میں کنفیوز ہو گئی. ہاں. یعقوب اور ایوب. ارے ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو. ایک روایت میں آتا ہے کہ میاں بیوی دونوں میں سے کسی ایک کا مزاج اگر سخت ہو, جیسے اگر میاں کا مزاج سخت ہے اور بیوی اس کو برداشت کر لے,
تو قیامت کے دن اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا اجر ملے گا، اور یہی اجر اگر بیوی سخت ہے اور میاں برداشت کر لے تو ایوب علیہ السلام کا صبر. ٹھیک ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ماشاءاللہ. تو 5,000 روپے ہوئے آپ کے. ٹھیک ہے جی. دوسرے سوال کے لیے تیار؟ اب تھوڑا سا نروسنس کم ہو گئی؟ بہت. یہ ہم نے اسی لیے اتنا آسان سوال رکھا ہے. آگے بھی رکھیے گا. ہاں. دوسرا سوال آپ کے سامنے یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں کیا لقب بیان کیا گیا ہے؟ اے ذبیح اللہ، بی کلیم اللہ، سی روح اللہ، ڈی خلیل اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں کیا لقب بیان کیا گیا ہے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سی روح اللہ. روح اللہ. پھر سوچ لو. ہاں پکی بات ہے. بالکل تو پوری تیاری سے آئی ہیں آپ لگتا ہے. یاد رہے تو بات. ماشاءاللہ. لے جی لاک کریں جی کمپیوٹر اس کو. سی روح اللہ. اب صحیح جواب کیا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بریک کے بعد بتاتے ہیں. رب زدنی علما الف لام رب زدنی علما الف لام. بریک کے بعد خوش آمدید. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں کیا لقب بیان کیا گیا ہے؟ تمہاری بہن نے سی چنا، روح اللہ. مطلب پکا پتا ہے یا ایسے ہی؟ نہیں پکا پتا ہے. تو کیوں روح اللہ کیوں چنا؟ کیونکہ ان کی وفات نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کی روح اٹھا لی گئی تھی حضرت عیسیٰ. جی کیونکہ وہ جی. تو خلیل اللہ کون تھے؟ خلیل اللہ حضرت ابراہیم تھے. اور کلیم اللہ حضرت موسیٰ تھے. ابھی دیکھ لیتے ہیں آپ کا سوال صحیح ہے کہ غلط. دکھائیں جی. ماشاءاللہ مبارک. دوسرا سوال بھی صحیح ہو گیا آپ کا. 10,000 روپے آپ کے ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ چاہیں تو میں 10,000 کا چیک کاٹ کے آپ کو دے سکتا ہوں. نہیں میں کھیلوں گی. مستعد ہے؟ چلو ہمیں خوشی ہے. اب آپ کے پاس جواب دینے کے لیے 45 سیکنڈ. ٹھیک ہے. اوکے. آپ پہلی منزل پہ پہنچ گئی جس میں 10,000 روپے آپ کے ہوئے. اب آپ جائیں گی دوسری منزل پر. ٹھیک ہے. اب سے لے کے 7ویں سوال تک اگر آپ کسی سوال کا جواب نہ بھی دیکھ سکیں تو 10,000 روپے تو آپ کے ہوئے. ٹھیک ہے. اور وہی آپ کے پاس ابھی ماشاءاللہ 3 لائف لائنز موجود ہیں آپ کے پاس. آپ کا تیسرا سوال ہے یہ، سلطان المشائخ کس بزرگ ہستی کا لقب ہے؟ سلطان المشائخ کس بزرگ ہستی کا لقب ہے؟ اے حضرت بختیار کاکی رحم اللہ، بی برہان الدین غریب رحم اللہ، سی حضرت نظام الدین اولیاء رحم اللہ، ڈی حضرت شیخ نصیر الدین چراغ رحم اللہ. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اسلامی تاریخ سے ہے کچھ واقفیت؟ یہ نہیں. میں لائف لائن یوز کروں گی. کس سے؟ کیا کون سی یوز کریں گی؟ کال آف فرینڈ. کال آف فرینڈ دوست کو کریں گی؟ بالکل. یعنی رفیق سے بات کریں گی. روک دیں جی، روک دیں جی، ٹائم روک دیا جائے. ٹھیک ہے. ہم آپ کے دوست کو کال کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کے رفیق کو کال کریں گے. میری ممی ہے. ہاں میری ممی کا وہ ملا ہے. امی کو ملا ہے. ماشاءاللہ. ملائیں جی. ہیلو. ہاں امی. سلطان المشائخ کس بزرگ ہستی کا نام ہے؟ آپشنز ہیں حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، دوسرا ہے برہان الدین غریب اللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء، یا شیخ نصیر الدین چراغ رحمت اللہ علیہ. سلطان المشائخ کس بزرگ؟ جلدی بولیں. 4 سیکنڈ. نظام الدین اولیاء. نظام الدین اولیاء. حضرت نظام الدین اولیاء. ہاں مجھے بھی سی ہی لگ رہا تھا. ہاں مجھے بھی سی ہی لگ رہا سی تھا. لگ رہا ہے. پہلے بھی لگ رہا تھا لیکن میں نے ظاہر سی بات ہے شور نہیں تھی تو. اچھا لاک کر دیں جی حضرت نظام الدین اولیاء رحم اللہ پر. سی پر لاک کریں.
मुबारक हो आपको, आपका जवाब सही हो गया भाई। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। खैर हमारे साथ मुफ्ती साहब भी हैं, अभी आपसे बात कर रहे थे, मैं चुप इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा था। ये तो बड़ा मशहूर है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, तो सुल्तान और मशाइख मशहूर थे। ए और सी में कंफ्यूज थी। वो मुफ्ती साहब हैं, मौजूद हैं, बात कराएं जी मुफ्ती जुबैर साहब से। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जरा मुश्किल सवाल था वैसे ही है, क्या राय है आपकी? जी हाँ बिल्कुल, चूंकि इन चारों हस्तियों के नाम लिए गए हैं, ये चारों हस्तियां और ये चारों बुजुर्ग अपने मानवी एतबार से तो ये दर्जा रखते ही हैं कि उन्हें सुल्तानुल मशाइख कहा जाए, क्योंकि आपको पता है कि इन चारों हस्तियों में से एक हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये कोई मामूली बुजुर्ग नहीं है, बहुत बड़े आदमी हैं। ये चारों ऑप्शन ऐसे ही थे क्योंकि सवाने निगारों ने हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तानुल मशाइख करार दिया, और उसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये भी है कि बहुत बड़े बड़े अकाबिर, असलाफ, मशाइख और उलमा उनके पास बाकायदा इस्लाह नफ्स के लिए आते रहे और तज़किया के लिए आते रहे। इस वास्ते उनके सवाने नगारों ने उनको बाकायदा सुल्तानुल मशाइख यानी तमाम के तमाम मशाइख का रईस, बानी और सुल्तान करार दिया। वाह वाह वाह। मुफ्ती साहब ये भी सुना है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया एक सफर में गए तो तकरीबन 1 लाख आदमी इनके हाथ पर मुसलमान हुआ। जी हाँ बिल्कुल ये है, और सिर्फ ये एक सफर की बात नहीं है, बल्कि कई सफरों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर भी कई ऐसे सफर हुए कि जिसमें उनके चेहरे को देखकर, उनके अखलाक को देखकर के हजारों की तादाद में लोग मुसलमान हुए। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, बहुत शुक्रिया। सांस जान में जान आ गई जी। अच्छा तैयार चौथे सवाल के लिए? ठीक है, एक लाइफ लाइन चली गई है? लेकिन आपकी वालिदा ने आपको सही मदद की, आपको माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो चौथा सवाल आपका अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चौथा सवाल है ये, नूरुद्दीन जंगी कहां मदफून हैं? नूरुद्दीन जंगी कहां मदफून हैं? ए दमिश्क, बी मक्का, सी मदीना, डी कूफा। नूरुद्दीन जंगी कहां मदफून है? आपका वक्त शुरू होता है अब। बहुत मशहूर सुल्तान थे ये, अल्लाह के नबी से बड़ा कुर्ब था इनको। हाँ ये वो बादशाह है नूरुद्दीन जंगी। अब देखो मैंने इतनी बड़ी तुम्हें हिंट दे दी है, अल्लाह के नबी से कुर्ब था, बहुत बड़े बादशाह थे। 2 चीजें तो बता दी। बादशाहों को दारुस सल्तनत कहाँ होना चाहिए? सी। कर दूं सी पर? I'm not sure. तो फिर लाइफ लाइन ले लो, जल्दी रोको इस पर। मैं आलिम से पूछना चाहती है, रोके जी टाइम को। तो अब आप चाहती हैं कि हमारे राहबर से पूछा जाए? जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कहां पर मदफन है? ए दमिश्क, बी मक्का, सी मदीना, डी कूफा। जी आपने माशाल्लाह इस सवाल के जवाब के सिलसिले में बड़े वाज़े इशारे तो कर ही दिए थे, और एक बात आपने ये इरशाद फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनको बड़ा कुर्ब हासिल था, और मैं समझ गया कि आप किस वाक़े की तरफ इशारा करना चाह रहे थे। दर हकीकत वो जो चंद बदतीनत किस्म के अफराद बुरा इरादा लेकर के आए थे, तो नूरुद्दीन जंगी ने उनको बाकायदा कैफर किरदार तक पहुँचाया था। ये तारीख़ इस्लाम का इंतहाई सुनहरा और एक मशहूर व मारूफ वाक़या है। अल्लाह ताला ने ये सआदत भी नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाई थी। इसके साथ साथ ये बात भी अर्ज कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह खुद मुझे भी हजरत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाने की सआदत हासिल हुई। अल्लाहु अकबर। लो तो आपने जो इशारा किया था कि ये मक्का और मदीना में नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है। ये दमिश्क के अंदर मदफून है, और दमिश्क के अंदर 1200 साल पहले की एक बड़ी तारीखी मस्जिद है। अच्छा। उस मस्जिद का नाम है जामे उमवी। तो जामे उमवी के अंदर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का सर मुबारक है। जरा बाहर की तरफ आप निकलें तो दाएं तरफ हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक मदफून है। जरा सा आप आगे जाएंगे तो हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का मजार है। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर माशाअल्लाह इस्लामी तारीख के ये इंतहा दर्जे के आला तरीन जर्नैल, कमांडर, सिपा सालार, अमीरुल मोमिनीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह मदफून है।
اور اتنی بڑی ہستیوں کے جلو کے اندر ایک ان کا بھی مزار مبارک دمشق میں موجود ہے. بہت شکریہ میرے حضرت، بہت شکریہ. جی ہنا بہن، پہلے بتاؤ کہ پہلے یہ بتاؤ کون سا، اب تو پھر آپ کو بتانے کیا، تو ہم کر دیں پھر اے کو؟ بالکل بالکل کر دیں جی، اے کو لاک کر دیں، اے کو لاک کر دیں. ویسے تو اب جواب میں کوئی شک نہیں رہا، لیکن جو ہمارا پروگرام ہے اس کو بریک کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. رب زدني ألف لام رب زدني ألف لام. بریک کے بعد خوش آمدید. سلطان نور الدین زنگی کہاں مدفون ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کمپیوٹر کیا کہتا ہے. آپ کا جواب صحیح ہے، ہماری طرف سے بھی بہت بہت مبارک ہو. 4 سوالوں کے جواب ہو گئے، لیکن آپشنز اب آپ کے پاس ایک ہی رہ گیا. وہ کون سا؟ آڈینس پول. ہاں، اب یہ لوگ رہ گئے. اب آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ ان کے رحم و کرم پر ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری آڈینس جو ہے بڑی انٹیلیجنٹ آئی ہے اس دفعہ. ہاں بھائی دیکھو، گمان تو اچھا ہونا چاہیے نا. اچھا، 4 سوال تو ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اگلے مرحلے پر جانے کے لیے 3 سوال باقی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا 5واں سوال ہے 25,000 روپے کا، جی ٹھیک ہے؟ اور وہ سوال ہے یہ: اسلام کے ان 4 ائمہ کرام میں سے سب سے پہلے کون پیدا ہوا؟ اسلام کے ان 4 ائمہ کرام میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا؟ اے حضرت امام ابو حنیفہ، بی حضرت امام مالک، سی حضرت امام شافعی، ڈی حضرت امام احمد بن حنبل رحم اللہ علیہ. اور آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے. اب ائمہ کرام کا تو پتہ ہے نا، یہ 4 بڑے ہمارے ائمہ کرام ہیں، اور مسلمانوں میں ان 4 کے اے. امام ابو حنیفہ. پھر سوچ لو. اے اے ہاں، کیونکہ آخری ہم امام احمد بن حنبل تھے. آخری تھے ابو حنیفہ، حضرت امام ابو حنیفہ. سوچ لیا؟ پکی بات ہے. یس 10 سیکنڈ رہ گئے. بالکل بالکل. چلے لاک کریں ذرا اس کو جی. بسم اللہ. بتاؤ بھائی کمپیوٹر. مبارک. بہت مبارک ہو جی آپ کو. تھینک یو. اس دفعہ میں نے کوشش کی کہ آپ کا دماغ ادھر سے ادھر لے جاؤں میں. میں ترتیب یاد کی تھی. ہاں میں نے ترتیب یاد کی تھی. ماشاء اللہ. اچھا، یہ ترتیب یاد کر کے آئی ہیں آپ؟ ماشاء اللہ، یہی تو ہم چاہتے ہیں. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات. یہی تو ہم چاہتے تھے کہ ہمارے جو کنٹیسٹنٹس آئیں وہ الحمدللہ اس کی تھوڑی سی تیاری کر کے آئیں. ٹھیک ہے، بہت خوشی کی بات. ماشاء اللہ سے 5 سوالوں کے جواب ہو گئے. 2 سوالوں کے بعد تو عمرے کا موقع. ہاں جی، اچھا جی. مفتی صاحب موجود ہیں؟ حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا حضرت، امام مالک حضرت امام ابو حنیفہ سے پہلے نہیں تھے؟ پہلے نہیں آئے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کی در حقیقت جو پیدائش ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہوئی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں. اچھا، صحیح قول تابعی کے ہیں. مطابق. اچھا اچھا اچھا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چند صحابہ کرام کی باقاعدہ زیارت کی ہے. اچھا اچھا. اور یہ بھی ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف بھی لے گئے تھے کہ یہ جو ابو حنیفہ ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے کہ ایک ستون کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا یہ اتنے ذہین آدمی ہیں کہ اگر یہ اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو یہ اس کو بھی یہاں پر بیٹھے بٹھائے سونے کا ثابت کر سکتے ہیں. واہ واہ، بہت اللہ نے علم عطا فرمایا تھا ان کو. مبارک ہو میری بہن، آپ کے 5 سوال صحیح. 6ٹھے سوال کے لیے تیار؟ ٹھیک ہے جی. لے جی، 6ٹھا سوال آنے والا ہے آپ کے پاس، اور 6ٹھا سوال ہے یہ: توتیے شکر مکال. توتیے شکر مکال بر صغیر کے
کس صوفی شاعر کو کہا جاتا ہے؟ اے امیر خسرو، بی بے دل، سی عرفی، ڈی نظیری۔ طوطیے شکر مقال۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ شاعری سے کتنا شوق؟ زیادہ نہیں۔ نہیں، زیادہ نہیں۔ امیر خسرو تو شروع کے شاعر، صوفی شاعر، یاد رکھنا۔ اے امیر خسرو، میرے خیال سے مشورہ نہیں لینا۔ 18 سیکنڈ، 17، لے لیتے۔ روک دوں؟ کلاک روک دیں جی۔ وہ تو بیچارے خود کنفیوز ہو گئے سارے۔ آخری لائف لائن ہماری بہن کے پاس کہ مشورہ لیا جائے مجلس شورا سے۔ آپ ہماری بہن کو مشورہ دیجئے کہ طوطیے شکر مقال بر صغیر کے کس صوفی شاعر کو کہا جاتا ہے؟ اے امیر خسرو، بی بے دل، سی عرفی، ڈی نظیری۔ بتائیں جی۔ %62 آڈینس کی جو رائے ہے وہ اے حضرت امیر خسرو کے بارے میں ہے کہ ان کو طوطیے شکر مقال بر صغیر کہ کس صوفی شاعر کو کہا جاتا ہے۔ اس کا جواب ان کی نظر میں امیر خسرو ہیں 62% کے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ان کی رائے کے مطابق جانا چاہتی ہیں؟ ان کی رائے کے مطابق جانا چاہتی ہیں؟ میں بھی اسی پہ تھی۔ اسی پہ تھیں آپ؟ آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اب۔ بتاؤ۔ امیر خسرو۔ امیر خسرو، اے کر دیں جی۔ اے کے اوپر لاک کر دیں جی اے کو۔ جواب بریک کے بعد۔ رب زدني علما ألف لام رب زدني علما ألف لام۔ بریک کے بعد واپس، اور ہمارا سوال تھا طوطیے شکر مقال بر صغیر کے کس صوفی شاعر کو کہا جاتا ہے؟ اے امیر خسرو، بی بے دل، سی عرفی، ڈی نظیری۔ اور ہماری بہن نے اپنی آخری لائف لائن یعنی مشاورت کی مجلس شورا سے، وہ استعمال کی۔ مجلس شورا میں سے 62% لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ وہ امیر خسرو ہیں۔ امیر خسرو کو آپ نے لاک کر دیا۔ ٹھیک ہے، کیا میں اب چیک کروں گا آپ کا سوال جواب صحیح ہے کہ غلط؟ کر لیں۔ کر لوں؟ 5 سوالوں کے جواب آپ دے چکی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بتائیں جی کمپیوٹر ان کا جواب صحیح ہے کہ غلط؟ آپ کا جواب صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ تو آپ کے لیے ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ تھینک یو۔ ماشاءاللہ، طوطیے شکر مقال امیر خسرو، بہت مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ۔ 6 سوالوں کے جواب آپ نے دے دیے۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ نے اس آخری یعنی 7ویں سوال کا جواب دے دیا تو آپ دوسری منزل پہ پہنچ جائیں گی۔ لیکن یہ یاد رکھنا اب آپشن کوئی نہیں آپ کے پاس۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے تینوں آپشن استعمال کر لیے۔ اوکے۔ ٹھیک ہے، اس 7ویں سوال کے جواب دینے کے لیے یو آر آن یور اون۔ اگر اس کا جواب دے دیا آپ نے تو پھر آپ کو ایک اور آپشن دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن میری رائے ہے کہ ابھی آپ پوری تندہی سے اپنے 7ویں سوال کے جواب کے بارے میں سوچیں۔ ٹھیک ہے، وہی 45 سیکنڈز آپ کو ملیں گے جواب کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ تو ہمت کر کے اب آپ اپنا ذہن ایسے بنائیں میں نے دینا ہے جواب۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ تو آپ کا 7واں سوال ہے یہ: مشہور مسلم سائنسدان بو علی سینا کا اصل نام کیا تھا؟ مشہور مسلم سائنسدان بو علی سینا کا اصل نام کیا تھا؟ اے حسین، بی حسن، سی حسان، ڈی
حسنین، اور آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. ابو علی سینا، اسلامی تاریخ سے کوئی شوق؟ تھوڑا بہت. تھوڑا بہت. ابو علی سینا کا نام سنا ہوا؟ ماشاء اللہ، یہ بڑا دیندار بھی تھا ابو علی سینا. جی. اے پہ کر دیں جی ماں. آپ کا جواب صحیح ہے. حسین ابو علی سینا. اچھا، اب آپ کو پتہ چل ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ اب 50,000 روپے کی تو آپ مالکن بن، سب سے بڑی اور بات. عمرے کے 2 ٹکٹ. جی بالکل. بہت مبارک ہو آپ، بہت مبارک ہو. اب آپ 8ویں سوال سے جائیں گی 14ویں سوال. 6 سوال ہیں بیچ، 8 9 10 11 12 13 14 7 سوال. تو اگر آپ نے ان 7 سوالوں کے جواب دے دیے تو 28 لاکھ روپے آپ کے ہوئے، اور حج پہ 4 لوگ آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب آپ کے پاس ایک نئی لائف لائن ہے جس کا نام ہے دوہری سہولت. اوکے. اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ، اب جس طرح آپ حسین اور حسنین میں کنفیوز ہوئیں، تو اب آپ 2 جواب دے سکتی ہیں. اوکے. ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے. تو اگر ایک ان میں سے غلط بھی ہوا تو کوئی بات نہیں، آپ کو ایک جواب دینے کے بجائے سہولت ملی دوہری. توہری. کوئی 2 کا جواب آپ دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اوکے. تو ہم چلیں 8ویں سوال کی طرف. جی. ٹھیک ہے؟ تیار ہیں؟ جی. چلیں جی. تو 8واں سوال ہے یہ: مشہور سائنسدان ابو القاسم الزہروی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اے اسپین، بی ترکی، سی عراق، ڈی شام. مشہور سائنسدان ابو القاسم الزہروی. ہے ذرا مشکل سوال، ہاں، لیکن اگر کوئی تاریخ دان ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت آسان. میں اگین 2 میں کنفیوز ہوں. 2 میں کنفیوز ہے تو آپ کے پاس تو ایک سہولت موجود ہے. لائف لائن یوز کرو. ہاں غلط دینے سے تو بہتر ہے. ہاں بالکل، دوہری سہولت استعمال کریں. ہاں، میں لائف لائن یوز کروں گی. کہاں کہاں پر، کون سے 2 ملکوں میں؟ بی اور ڈی میں. بی اور ڈی. ہاں. پکی بات؟ یس. پکی بات. کریں جی. بی اور ڈی کو محفوظ کریں جی. بی اور ڈی. ڈی. جواب بریک کے بعد. رب زدني علما ألف لام. رب زدني علما ألف لام. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارا سوال: مشہور سائنسدان ابو القاسم الزہروی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ ہماری بہن نے کہا ترکی اور شام، حالانکہ اس کا تعلق اسپین سے تھا. جی. غلط ہو گیا یہ. چلیے، بہت بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو آپ کو. خیر. عمرے کے ٹکٹ آپ کے ہوئے، 50,000 روپے آپ کے ہوئے. بہت مبارک ہو آپ کو. بہت بہت مبارک ہو آپ کو، بہت مبارک. آنے کا شکریہ. تشریف رکھیے. عزیز سامعین و ناظرین، دینی معلومات کا یہ سفر ہمارا آگے چلے گا. وہی ہمارا برق رفتار مرحلہ، اس میں ہمارے جو باقی علمی ہم سفر ہیں، ان کے ساتھ ہم وہ مرحلہ ابھی ہمارا ہوگا. آپ سب تیار ہیں ماشاءاللہ؟ تو ہمارا برق رفتار مرحلے کا سوال، وہ سوال آنے والا ہے، اور وہ سوال ہے یہ:
سوال ہے نماز کے اعمال کی صحیح ترتیب بتائیے. اے التحیات، بی سجدہ کرنا، سی سورہ فاتحہ پڑھنا، ڈی رکوع کرنا. اس کی صحیح ترتیب بتانی ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. 6 5 رک جائیے. ہمارے ان 7 علمی ہمسفروں میں سے 4 جو ہمارے علمی ہمسفر ہیں انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا صحیح ترتیب کے ساتھ، اور اس میں ڈاکٹر محمد نعیم صاحب نے سب سے پہلے اور سب سے کم وقت میں. ڈاکٹر صاحب مبروک، تشریف لائیے. بہت بہت مبارک ہو. بہت خوشی کی بات ہے ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیں. بڑی مہربانی ہے ہماری، اللہ آپ کو خوش رکھے. تشریف لائیے سر، تشریف لائیے، تشریف لائیے، تشریف لائیے. بیٹھیے 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 بیٹھیے. ڈاکٹر صاحب بہت مبارک ہو. خیر مبارک. اور کچھ ذرا اپنے بارے میں بتائیے. حیدرآباد سے میرا تعلق ہے. واہ واہ واہ. اور حیدرآباد سے آیا ہوں میں. حیدرآباد میں تو میرا بڑا وقت لگا ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں، آپ ہماری مسجد میں بھی آئے تھے ماشاءاللہ گلشن ذیل پاک میں. جی جی بالکل میں گیا تھا، میں بالکل گیا. اور بالکل مسجد کے ساتھ میرا گھر ہے اور الحمدللہ ہمیں وہ شرف بھی حاصل ہوا کہ آپ کے ساتھ. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، بار بار آؤں گا. مجھے حیدرآباد شہر بہت پسند ہے. اب ہماری طرف سے دعوت ہے آپ کو، آپ تشریف لائیں. ضرور آؤں گا. جب بھی آئیں آپ. ضرور آؤں گا ڈاکٹر صاحب، ضرور آؤں گا. پروگرام کا کچھ آپ کو اندازہ ہے ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے. اور میں بلکہ آپ سے ابھی پہلا سوال پوچھنے والا تھا کہ مجھے ایک دم خیال آیا کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن اگلے ہفتے ہم اس کو اسی طریقے سے یہیں سے کنٹینیو کریں گے ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے. آپ ہمارے مہمان ہوں گے. عزیز ناظرین سامعین، ہمارا پروگرام الف لام میم آج کا ختم ہوا. اگلے پروگرام کے اندر یہیں سے بات شروع ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الف لام